بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. پاکستان کی سیاست کے اندر وہی کچھ ہے جو بھی آپ نے دیکھا. ملک احمد خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی، آج ان کی یہ دوسری پریس کانفرنس تھی اور ان 26 ارکان اسمبلی پنجاب اسمبلی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، جن کی رکنیت سسپینڈڈ ہے، جن کے حوالے سے ریفرنس ملک احمد خان صاحب بھجوا چکے ہیں، آج انہیں پھر یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جمہوریت ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے، اداروں کے یا اسمبلیز کے اندر احتجاج بھی ہوتا ہے، یہ جمہوری تقاضوں کے عین مطابق ہے. لیکن ملک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ گندے اشارے، گندی زبان کسی طور پر بھی جمہوریت کے لبادے میں انہیں اڑا نہیں جا سکتا اور ان کو چھپایا نہیں جا سکتا، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی عین ضرورت تھی اور وقت کی ضرورت تھی. اسی حوالے سے بھی بات کی جائے گی آج کے پروگرام میں. آج نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا خطاب بھی تھا. اہم نکات انہوں نے آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے اٹھائے، خاص طور پر جو بھارت کی بے عزتی ہوئی ہے اکراس دا ورلڈ اور جو جھوٹ بھارت کا ایکسپوز ہوا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اور جو سویلین اور فوجی اداروں کے درمیان ہم آہنگی ہے اس کے اوپر بھی بڑا زور دیا گیا. ایک بڑا کمپریہنسو خطاب تھا، اہم نکات اس کے اندر اٹھائے گئے، اس پر بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں. اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیض اللہ نیازی صاحب، ہمارے استاد بھی ہیں، پاکستان کے نامور صحافی ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا. جناب مظہر عباس صاحب میرے استاد ہیں، بڑے بھائی ہیں اور ان سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں. مظہر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور جناب مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. مزمل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے ذرا مظہر صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. یہ ایک معاملہ ہے، آپ کا ایک کریئر ہے، آپ نے دیکھا ہے یہ جو اسمبلیوں کے اندر شور بھی مچتا ہے، تقاریر بھی ہوتی ہے. میں اس سے اس لیے آغاز کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام کا کہ ٹھیک ہے ممبران کی رکنیت سسپینڈ ہونے تک تو سمجھ آتا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی گندی زبان استعمال کی گئی ہے، گندے نعرے لگائے گئے ہیں، تو اسپیکر پنجاب اسمبلی کا اس حد تک جانا کہ نہ صرف ریفرنس ان کے خلاف فائل ہونا، پھر ان کا جا کے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات بھی کرنا، یہ تھوڑا اوور ڈو نہیں ہو گیا کام مظہر صاحب؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، جہاں اخلاق سے گری حرکت ہو وہاں پھر اس جگہ پر جانا چاہیے؟ شکریہ منیب. میں نے جب ملک احمد خان سے جب بھی میں نے بات کی ہے، بہت ہی سافٹ سپوکن شخص ان کو پایا ہے، لیکن اس مسئلے پر جو میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی تو میں حیران رہ گیا. جس طرح سے وہ جذباتی ہوئے تھے. دیکھیے آپ جتنا بھی انڈر پریشر، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ انڈر پریشر ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے، مجھے لگتا ہے کہ ان پر جس طرح انہوں نے آج کی پریس کانفرنس میں خود ہی یہ کہا کہ جی مجھے پارٹی میں جو ہے وہ اپوزیشن کا اسپیکر کہا جا رہا ہے، جو کچھ بھی ہے. پہلی چیز یہ کہ آپ نے کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے، آپ خاموشی سے کارروائی کریں، آپ بھیج دیں اپنا ریفرنس بھی بھیج دیں، آپ ریفرنس بھیج دیں. لیکن پہلی چیز یہ کہ ایک کے بعد دوسری پریس کانفرنس کرنا اور اس انداز میں پریس کانفرنس کرنا، پھر ذاتی طور پہ اس سے الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر سے جا کے ملنا، تو میرا خیال ہے یہی جو ہے وہ ان کا اتنا انوالومنٹ آ جاتا ہے کہ جہاں وہ کیس میرٹ سے ہٹ جاتا ہے. اگر وہ خاموشی سے ایک ریفرنس بھیجتے، الیکشن کمیشن ان سے جواب طلب کرتا، وہ جواب دے دیتے، ان کے اپنے وکیل پیش ہو جاتے، یا چلیں اگر ان پرسن چیف الیکشن کمشنر بلاتا تب چلے جاتے. لیکن میرا ان کا پورا، چاہے وہ ان 26 اراکین نے یقینی طور پہ بدتمیزی کی ہوگی، شور شرابہ کیا ہوگا، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. پنجاب اسمبلی میں اکثر سنتے ہیں کہ بہت زیادہ چیزیں آگے بھی چلی جاتی ہیں، سب کچھ ہے. آپ نے سسپینڈ کر دیا، سسپینڈ کے بعد اگر وہ معافی مانگ لیتے تو آپ معاف کر دیتے. ہوتا ہے، یہ چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں. اس میں ایک ہفتے کے لیے کر دیتے، مہینے بھر کے لیے کر دیتے. لیکن میرا خیال ہے اوور ڈیو کر رہے ہیں، اور اس میں کیونکہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ذاتی طور پہ انوالوڈ ہو گئے سارے معاملے میں، اور اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جیسے پھر جہاں آپ کی ذات انوالوڈ ہو جاتی ہے تو وہیں آپ کا میرٹ جو ہے وہ کل ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے ملک احمد خان صاحب کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ جو پورا کنڈکٹ ہے جی وہ خود ان کے لیے ڈیمیجنگ ہے آگے چل کے. ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے اندر کافی وہ ہو رہی ہوگی، لیکن کیا اس سے کرائسس ختم ہو جائے گا؟
क्या इससे बाकी मेंबरान जो है तहरीक इंसाफ के वो सब डिसिप्लिन में आ जाएंगे? बट इसका मकसद ये तो नहीं हो सकता मदर साहब कि मतलब अल्टीमेटली उनको नाअहल करवाना या डी-सीट करवाना ही मकसूद है, क्योंकि ऐसी कोई अर्जेंसी नजर नहीं आती। पीएमएलएन बड़े मेजर हैवी साइज में, और अब तो जो आशीर्वाद हुई है मखसूस नशिस्तों के बाद, तो इतनी तगड़ी हुकूमत हो चुकी है कि इस किस्म के काम की भी जरूरत नहीं थी। बट क्या हम ये समझें कि जब वो खुद कह रहे हैं कि पार्टी पर उनके पार्टी की तरफ से दबाव है, होना नहीं चाहिए? क्योंकि मैंने तो वज़ीर आला की स्टेटमेंट खुद देखी, वो उस तकरीर के दौरान स्पीकर को कह रही हैं कि आप मेरी तरफ देखिए, और मुस्कुरा रही हैं कि इनका हक है, ये शोर करते हैं तो करते रहें। बट जी, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं कि ये बिल्कुल भी इस चीज की जरूरत नहीं। और इससे चीज ये होती है कि जो गवर्नमेंट होती है चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट, वो एक फलदार दरख्त की मानंद होती है जो झुकता है। वो आपका कैरेक्टर गवर्नमेंट पे बैठ के, चाहे स्पीकर हो चीफ मिनिस्टर हो, आपका कैरेक्टर जो है वो बहुत काउंट करता है जी, और आप अकोमोडेटेड होते हैं। आपने कहा कि ठीक है ऑपोजिशन ने भला खराब जबान इस्तेमाल की, आपकी पार्टी के लोगों को जो है मुस्लिम लीग नून के, उन्हें काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जो की अज़मा बुखारी वगैरह ने, इन सब ने। वही एक तरीका होता है और मैक्सिमम यही होता है कि आप सार्जेंट एट आर्म्स को बुलाते हैं, आप किसी मेंबर ने बुरी जबान इस्तेमाल की, आप उसे बाहर निकाल देते हैं। ये सारा असेंबली के रूल्स में है। उससे आगे जाना अगर कहीं ये है कि हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और ज्यादा मेजॉरिटी हासिल कर लें, वो मेरा ख्याल है उसकी शायद इस स्टेज पर ना कोई जरूरत है। और मुझे नहीं पता अगर ये भी सोच रहे हों, वैसे तो कहते हैं कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट का, पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, सही, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि मलिक अहमद खान साहब खुद कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। अच्छा, और वो उनके पूरे कंडक्ट से नजर आ रहा है मुझे, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही नजर आ गया, व्हिच वाज वेरी अनलाइक ऑफ मलिक अहमद खान। एग्जैक्टली, मैं मतलब आप भी उन्हें बहुत अच्छी तरह, इनफैक्ट हम सब उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं मलिक साहब को। दैट्स नॉट लाइक हिम। मुज़म्मिल साहब, आपके नज़दीक ये बड़ा इस बात पे भी कहा जा रहा है और हर तरफ से तनकीद आई है कि नहीं, ये तो वो ओलिगार्की बन रही है, पता नहीं क्या बादशाहत वाला काम बन रहा है कि आप ज़रा सी बात आवाज़ उठाएं। बहरहाल पंजाब असम्बली एक सूबे की असम्बली है, वहाँ पर अगर अपोजिशन एहतजाज नहीं करेगी या नारे नहीं लगाएगी या तकारीर नहीं करेगी या चले जो भी था नहीं करेगी, तो फिर कहाँ किया जाएगा? सड़कों पे होगा तो वहाँ डंडा सोटा चलेगा। तो अगर असेंबली में भी नहीं होना तो फिर कहाँ होना है? देखें, जहां तक अरकान को मुअत्तल करने की रिवायत है वो तो पीटीआई खुद भी मुअत्तल करती रही है। मैं सफ्तान खान साहब के ऑर्डर देख रहा था, उन्होंने भी 20-20, 18-18 लोगों को पीएमएलएन पे मुअत्तल किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है। तो ये तो ऐसी बात नहीं है कि आज पीटीआई के कि हम अपने दौर में तो बिल्कुल किसी को मुअत्तल नहीं करते थे और आज मुअत्तलियां हो रही हैं तो बहुत जुल्म हो रहा है। टेक्निकली हर एक ने अपने दौर में ये इख्तियार हर स्पीकर ने इस्तेमाल किया है और अक्रॉस द बोर्ड इस्तेमाल हुआ है कि हाउस का लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए, डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए जब चीजें हाथ से गुजर जाएं तो फिर आपको सस्पेंशन का इख्तियार, एक ही तो इख्तियार है स्पीकर के पास, वरना अंदर जूतियां भी चल जाएं। और हमने तो पंजाब असेंबली में स्पीकर को मुक्के पड़ते भी देखे हैं पीटीआई से, कुसुनमुखी भी की है इन्होंने, मजारी साहब के साथ नहीं की है, स्पीकर को चेयर से उठा लिया। तो ये कुछ तो हुआ है। तो उसके बाद स्पीकर के पास एक ही इख्तियार रह जाता है और वो इख्तियार है सस्पेंशन का। लिहाजा मैं उसके अलावा तो मैं समझता हूँ अगर ये इख्तियार भी स्पीकर का खत्म कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ असेंबलियां चल ही नहीं सकेंगी, बिल्कुल नहीं चल सकेंगी। वहां तक तो मेरे ख्याल में हम सब एग्री करते हैं। मैं आप मदद साहब न्यायी साहब से मैं भी पूछूंगा, लेकिन यहां तक तो एग्री करते हैं। बट उसके बाद जो हुआ उसके पे आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में वो एक एडवेंचर है कि देखा जाए कि कानून में क्या गुंजाइश है कि अगर इस हद तक बदतमीजी हो जाए तो क्या कोई नाअहली बनती है, कुछ मतलब 62-63 में आता है, नहीं आता है। एक दफा लॉ को सेटल हो लेने दें, केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, इसमें ऐसा कौन सा मसला है? ये कौन सा इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर फाइनल होगा, उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर एक लॉ पॉइंट सेटल हो जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? होना चाहिए लॉ पॉइंट सेटल के। क्या गाली देना, क्या बदतमीजी करना, क्या करना जायज है? कर दे कोर्ट्स को होल्ड करने दे कि आप चले। स्पीकर ऑफ द हाउस, क्या मलिक साहब का जो कॉन्डक्ट है, लाइक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उन्होंने की, आप भी उन्हें अच्छी तरह जानते हैं,
मदर साहब कह रहे हैं दैट्स नॉट लाइक हिम कि वो एक सॉफ्ट स्पोकन आर्टिकुलेटेड इंसान है, उनका गुस्से के अंदर एग्रेशन के साथ कहना, और फिर जो मदर साहब कोट कर रहे हैं उनका कहना है कि मुझ पर तो ये दबाव आता है कि मैं ऑपोजिशन का स्पीकर हूं. सो आपको लगता है वो किसी दबाव में है या प्योरली जो आप कह रहे हैं कि एडवेंचर है उसको टेस्ट करने के लिए सब कुछ हो रहा है? मेरे ख्याल में एक लॉ पॉइंट है, सेटल हो जाएगा. हर देखें, एक स्पीकर के ऊपर ये दबाव तो हर वक्त रहता है, ऑपोजिशन की तरफ से कि हमें ज्यादा टाइम मिलना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें ज्यादा टाइम मिलना चाहिए. दोनों तरफ से वो दबाव में होता है, नहीं होता दोनों तरफ से दबाव में, वो दोनों तरफ से उसने एक बैलेंस रखना होता है. लेकिन अगर स्पीकर ने एक काम किया है, एक स्टेप उठाया है, तो अपने उस स्टेप के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो वो जज तो नहीं है, उसके पास तो किसी को नाअहल करने का अख्तियार नहीं है. वो तो एक रेफरेंस भेज सकता है, उसके बाद उसके हक में दलाइल दे सकता है कि मैंने जो रेफरेंस भेजा है उसके हक में दलाइल ये हैं. और अगर वो पब्लिक डोमेन में अपने किसी एक्शन के दलाइल दे रहा है तो हम उसे बायसिज्म तो नहीं कह सकते, क्योंकि ही इज नॉट द जज जिसने डिसाइड करना है. डिसाइड तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, फिर हाई कोर्ट ने करना है. एब्सोल्युटली, बट उनकी मुलाकात होना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑल द वे यहां से जाना, उसके फोटो दैट टेल्स अ लॉट मुजम्मिल भाई, डजंट इट? नहीं, वो मुद्दई है. उन्होंने अपने रेफरेंस के लिए मुलाकात की होगी और अपना रेफरेंस पेश किया होगा, अपने दलाइल दिए होंगे, दूसरे गए होंगे वो अपने दलाइल दे देंगे. ये कौन सी बात है कि वो रेफरेंस मूव करने के बाद किसी को मिल नहीं सकते, तो रेफरेंस को आर्गू कौन करेगा? ठीक, बिल्कुल ठीक. स्पीकर ने किया हुआ तो आर्गू तो वही करेगा. बिल्कुल ठीक है, मेक्स परफेक्ट सेंस. आपने एक जो दलील आपने दी उसमें भी वजन है. न्यायी साहब, सर मुझे ये बताइए, एडवेंचर है, कोई लॉ पॉइंट एक्सप्लोर कर रहे हैं मलिक साहब कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम ये सेटल हो जाए, या दबाव है पार्टी का? अब मैं इसका तो कोई एविडेंस नहीं है कि वज़ीर आला का दबाव मुझे इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो तो तकरीर के दौरान, मैं दोबारा कहूंगा कि वो कह रही हैं कि स्पीकर साहब आप मेरी तरफ देखिए, और वो हंस भी रही हैं, मुस्कुरा रही हैं कि ये इनका हक है, इन्हें कह लेने दें जो ये कह रहे हैं. सो ये क्या हुआ है आपके नजदीक? मेरा ख्याल है कुछ चीजें अगर हम ना ही समझे, क्योंकि आप भी बालिग, मैं भी बालिग, मदर साहब भी और मुजम्मिल भी, और बालिग राय दही की बुनियाद पे ये कह लेते हैं कि कोई पाकिस्तान के अंदर जरूरी नहीं कि हर चीज की आप बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करें या एक्सप्लोर करें, तो कई दफा कोई प्लेजेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते. देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ अपने दोस्तों मदर साहब से कि बड़े भले माने साहब नहीं है, मैं तो जाती तौर पर मेरे दोस्त हैं, जानता हूँ, बहुत सलीके के आदमी हैं, इतने गैर जज्बाती, कभी कभी हो जाते हैं, पहले भी हो चुके हैं. लेकिन ये जो आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप डिस्कस कर रहे हैं, जो आज की है, वो तो बहुत ज्यादा जज्बाती नजर आ रहे थे और वो बिल्कुल एक तैश पे थे. दूसरा यह है कि मुजम्मिल साहब ने यही कहा कि बिल्कुल सेटल हो जाएगा. मैं इसको एक और अंदाज में कहता हूँ कि सेटल हो जाएगा, और शायद इससे कम ही सेटल हो जाए. हो सकता है हाई कोर्ट के लेवल पे सेटल हो जाए. उसी का अंडरटेकिंग जैसे सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिया कि अब 6 बंदे मिला करेंगे और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर नहीं किया करेंगे, इसी तरह की एक अंडरटेकिंग दे देंगे. लेकिन मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इसमें अगर मजीद आप इसको खंगालना चाहते हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि मलिक अहमद खान साहब की जो पोजीशन है वो उसको मकबूल है कि उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ उनकी पार्टी नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ जो है हमारे इदारे भी हैं. और वो कहते हैं ना कि एक तरफ वो बेचारे फंसे हुए हैं, बल्कि ब्रिज है बिटवीन काबा खाना एंड घर खाना या घराना, ठीक है जी, उसके अंदर वो ब्रिज है हमेशा से. और वो उनके बड़े स्ट्रॉन्ग उनका जो सीवीएस लिहाज से. अब ये मैच अगर फिक्स है, जैसे वो ट्रम्प साहब नहीं परसों फरमा रहे थे, कोई ईरान ने कहा जी आपने 14 बम मारे, आप हमें भी 14 मारने थे, मैंने कहा मार लो. उन्होंने बहुत खतरनाक बम मारे और हमारा नुकसान नहीं हुआ, हमने भी उनको नुकसान नहीं किया. तो कई मैचेस होते हैं उनके ऑप्टिक्स क्रिएट करने फिक्स्ड होते हैं. अब इसमें फिक्स मैच का क्या होता है? देखिए, इस वक्त मेरे नजदीक इमरान खान साहब की जो तवज्जो है वो कई तरह से हट चुकी है, कई हफ्तों से, कई बल्कि जब से 22 अप्रैल पहलगाम हुआ है और उसके बाद फिर जिस तरीके से ईरान और इजराइल की जंग, और उससे पूरी दुनिया को अपनी हाइप पे लिया हुआ है. हम भी उसी के अंदर है. फिर हमने जो वहां पे तीर मारे हैं या जो हमने किले गाड़े हैं और जिस तरीके से हमारी अफवाज ने एक जबरदस्त काम किया है, उसके भी साथ मौजूद है. उसके अंदर ये चंद चीजें जो होती है, छोटे छोटे शोशे, मसलन ये 4 शोशे आप देखे होंगे. अली गंडापुर का आपने इस पे वीलॉग भी किए हैं, अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया है, मैं सुनता रहूं आपको, कि अली गंडापुर को सिर्फ इसलिए उन्होंने वोट और नो कॉन्फिडेंस का छोड़ा है. तो हर बच्चे को समझ आ रही थी कि इमरान खान साहब निकालेंगे तो फिर उसका बंदा नहीं आएगा. तो आम सी बात है, इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने वो कह दिया था, 2 दफा कह चुके हैं उनको
کہ آپ ریزائن کریں, اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں جی اگر آپ کہیں میں ریزائن کرتا ہوں, ادھر سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے طور پہ آ گئی ہے, اور سارے آج امیر مقام صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں. دوسری بات ہے جی زرداری صاحب جی یہ صدارت ان کی جا رہی ہے, اور فیلڈ مارشل صاحب آ رہے ہیں اور وہ صدارت سنبھالیں گے, اس میں بھی آپ نے بھی کچھ کہا, اور ایگزیکٹلی وہی سب کچھ ہے کہ جی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ توجہ ایک دلاؤ نوٹس ہوتا ہے, یہ توجہ ہٹاؤ نوٹس ہے, یا میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کو ملنے جا رہے ہیں, یا اس طرح کی جتنی باتیں آپ نے سارا کوئی اپنے جواب پہلے جواب میں ہی کور کر دیا خان سر. صاحب کا جو آج وہ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے سر, تو وہ ہمیں کہا جاتا تھا آل یو نو ٹائپ آنسر ہے یہ, یعنی کہ جو آپ کو پتا ہے آپ نے سب بتا دیے. اور نہیں دیکھے نا, مظہر صاحب اور مزمل دونوں ایک چھوڑ گیا, مظہر صاحب آخری سمجھ تھا کہیں نہ کہیں سے شدید دباؤ ہے, تو میں نے کہا وہ فلنگ دا بلیکس میں کر دوں. تو مظہر صاحب ہمیں ایک بڑی نستعلیق طریقے سے اپنی خاص اردو میں بات کرتے ہیں, ہم ذرا چھوٹا مار کے بات کرتے ہیں کہ دباؤ کہاں سے ہے. یہ دباؤ ہرگز حکومت کی طرف سے نہیں ہے, یہ میں صدر سے کہتا ہوں. اور یہ بندوں ہیں ان کو یہ دیکھیں بندے جو ہے نا ریلے میں جائیں گے, اور ان کے پاس ایک ہوگا جی ہم نے تو انڈرٹیکنگ دی, اب ہم سے نہ یہ فساد کروائیں. لیڈر بھی مطمئن, یہ دیکھو ہم اندازی کر رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی ذائقہ نہیں ہے, اندر کی خبریں نہیں ہیں جیسے کہ آپ کے پاس ہوتی ہے الحمدللہ, لیکن اس بالکل ٹھیک ہے نیائی صاحب, آپ کوئی کسر نہیں چھوڑے. آخری بات میں کہہ دوں, آخری بات آخری فکر یہ ہے جی کہ ملک احمد خان جو ہے نا جو کیا ہے نا, مجھے اس نے تھوڑا سا ان کی جو یہ آج کی پریس کانفرنس میں ایک چیز فاؤل لگی ہے, ان کا اس طرح اموشنل نہیں ہے, یہ سیاستدان کرتے ہیں. مجھے تحریک انصاف کا شور مچانا بھی نہیں لگا, کوئی ایک انتہا زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن زیادہ ہم پاکستان کی اسمبلی میں شروع ہوگا دیکھتے رہتے ہیں, اپوزیشن کرے شروع ہوگا, ذرا اچھا لگتا ہے کہ باقی اسمبلی جو ہے نا اس میں ایک طوفان بدتمیزی بھی ہو سکتا ہے. لیکن میڈیا کے خلاف, اچھا یہ میں ہمیشہ اپنے جو دوست جو ہے جو پردے سینے سے پیچھے, ان سے ہمیشہ کہتے ہوں خدا کے واسطے میڈیا کی بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دیں, نہ آپ ان کو جو ہے آنسریبل ہے. مثلا طریقے صاحب یہ بندے ہیں نا, ان کو نکالا ہے تو یہ الیکشن کمیشن کے سامنے اب آنسریبل ہے, ان کو صفائی پیش کرنی ہے. میڈیا اگر کہہ بھی دے تو ان کو میڈیا کو صفائی نہیں دینی. مظہر صاحب اس کو اگر آگے تھوڑا سا لے کے چلوں, ایک تو اب جو دباؤ کا ذکر انہوں نے کیا ہے نیائی صاحب نے, انہوں نے خالی جو جگہ آپ نے چھوڑی تھی اس کو پر کیا ہے. اب میں تو اتنا طاقتور آدمی نہیں ہوں کہ اس پہ کر سکوں, میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اگر اس کو میں جوڑوں کہ یہ جو آلدو کامران شاہد صاحب نے اس کی پھر وضاحت اپنے ٹویٹر پر بھی جاری کی کہ بھائی میں نے ایک خبر کے بارے میں, پھر میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کا تب جو ان کا موقف تھا وہ شامل کیا تھا, میں نے نہیں کہا کہ یہ خبر میں نے دی ہے, آلدو وہ ڈائریکٹ ان کی طرف ہو گئی. بٹ سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک یہ خبر کہ میاں نواز شریف صاحب ملنے جا رہے ہیں, وہ بھی ان کی جماعت نے کہا جی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ زرداری صاحب سے کوئی پاکستان کی مقتدرہ, میں کھلے بول دیتا ہوں, وہ خوش نہیں ہے, اس لیے ان کے جانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے. اگر پہلی بات کو لے آئیں کہ کیا ضرورت ہوگی میاں نواز شریف صاحب کو کبھی زرداری صاحب سے عمران خان صاحب سے ملنے کی یا ڈیالہ جانے کی؟ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ اس خبر کی دونوں خبروں کی جی حکومت کی طرف سے تو تردید آئی ہے. جی اب عام طور پہ جب اگر میں کوئی خبر دوں, ایز اے جرنلسٹ میں بات کر سکتا ہوں کہ اگر میں خبر دوں اور اس کی گورنمنٹ کی طرف سے یا کنسرن اتھارٹیز کی طرف سے ڈینائل آ جائے, کانٹرڈکشن آ جائے, جی تو دو چیزیں ہوتی ہیں میرے سامنے. یا تو میں یہ کہوں کہ میں اپنی سٹوری پہ سٹینڈ کرتا ہوں, اور یا میں اس سٹوری کو وڈرا کروں. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک خبر دے دیں اور خبر کی طرف سے تردید آ جائے, یہ کہا جائے کیا سارائیاں ہیں اور من گھڑت ہے اور اسپیکولیٹو سٹوریز ہیں. یہ ایک جرنلسٹ کے لیے بہت اچھا چیز اومن نہیں ہوتا. اب اس کے مفروضے پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیا نواز شریف بظاہر تو ایسا نہیں لگتا, کیونکہ گورنمنٹ اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی تعلقات ہیں اس کے اگر پس منظر میں دیکھیں تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ نہیں نظر آتی کہ ایسا ممکن ہے. پولیٹیکلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس سے اچھی موو نہیں ہو سکتی اگر نواز شریف صاحب یہ انیشیٹو لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے نواز شریف صاحب سے بہت سی چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن دو تین چیزیں انہوں نے اپنی سیاست میں کی ہیں جو کہ ان
میں کم سے کم ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ پازیٹیو سائن ہے. بلوچستان کے سلسلے میں انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے, اور میں اس میٹنگ کا گواہ ہوں جب ڈاکٹر مالک کو انہوں نے نامنیٹ کیا تھا ایز اے چیف منسٹر, اور اس پہ ان کی اپنی پارٹی کے جو ادھر کے سربراہ تھے ثناء اللہ زہری, وہ بڑے ناراض ہوئے تھے, وہ خوش نہیں تھے. تو پھر ارینجمنٹ ہوا 2.5 سال کا. تو وہ ایک اچھی پولیٹیکل موو تھی میاں نواز شریف کی طرف سے. بالکل اسی طرح دو رائے ہو سکتی ہیں, لیکن پاکستان انڈیا ریلیشن شپ کے حوالے سے نواز شریف صاحب کا جو ماضی میں انیشیٹو رہا ہے وہ بہت ہو رہا ہے. ایون مجھے تو ظاہر ہے ہائیبرڈ سسٹم کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ان کا ایک موقف ہے, وہ سیاسی طور پہ ایک پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو وہ موقف درست تھا جو گجرانوالہ کی سپیچ ان کی تھی, لیکن پھر وہ اپنی اس پورے نیریٹو سے, پورے ڈاکٹرائن سے ہی وڈرا کر جاتے ہیں. آج اگر وہ چلے جاتے ہیں, فرض کریں وہ یہ انیشیٹو لیتے ہیں, تو ظاہر ہے اس انیشیٹو کے پیچھے کہیں نہ کہیں سپورٹ حاصل ہوگی ان کو جب بھی جائیں گے وہ. بالکل ٹھیک. اور اگر وہ جاتے ہیں تو پہلی چیز یہ کہ عمران خان صاحب کا اپنا رد عمل کیا ہوگا. فرض کریں ان کا رد عمل ہاسٹائل ہوتا ہے, فرض کریں وہ یہ ملنے سے انکار کر دیتے ہیں, تب بھی کیا نواز شریف یا مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال ان کے موقف کو اور تقویت ملے گی اس میں, اور پولیٹیکلی ایک اچھی موو ہوگی. ہوتی ہے نہیں ہوتی, میں نے پھر یہ کہا کہ یہ مفروضے والی باتیں ہیں. بالکل ٹھیک. یہ خبر کہاں سے انیشیٹ ہوئی, کیسے انیشیٹ ہوئی, یہ تو وہ جنہوں نے خبر دی ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں, رپورٹرز ہیں. لیکن اگر آپ آئیڈیا کا پوچھیں تو میرے نقطۂ نظر سے یہ کوئی برا آئیڈیا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا اپنا ایک ہو رہا ہے. ظاہر عمران خان صاحب سے ان کا ایک ہاسٹائل ریلیشن شپ رہی ہے, ایک ہارڈ ہو رہی ہے, لیکن اس سے بہت زیادہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے رہی تھی. بالکل ٹھیک. آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ IEI کے جلسوں میں بے نظیر بھٹو کے حوالے سے کیا گفتگو ہوا کرتی تھی. وہ تو اس زمانے میں سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, ورنہ اگر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو زبان استعمال کیا کرتے تھے شیخ رشید یا یہ سارے لوگ, اور میاں صاحب مسکرایا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد چیزیں بدلی, اور اس وقت بدل سکتی ہیں تو آج بھی بدل سکتی ہیں, کیوں نہیں بدل سکتی. ٹھیک. اچھا مزمل صاحب, ایک ذرا اس پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کیجئے گا کہ یہ تو خیر مزل صاحب نے خود بھی کہا کہ اب یہ جس نے کہاں سے خبر آئی کیا ہوا, لیکن زرداری صاحب کے حوالے سے جو خبر ہے وہ اوریجنیٹ ہوئی, اور وہ ایک ذمہ دار صحافی, اور وہ آج بھی اپنی خبر پر سٹینڈ کر رہے ہیں جہاں سے خبر آئی. کیا کیونکہ اس بات کو ڈینائی خواجہ آصف صاحب نے کیا کہ نہیں, اس کے کوئی دور تک کوئی امکانات نہیں ہیں. اوورآل بھی اگر ہم حالات دیکھیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ زرداری صاحب کو کے لیے کے خلاف کچھ ہو رہا ہو. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس خبر کو؟ دیکھیں, اس کو ایسے اینالائز کر لیں کہ میں کہتا ہوں جی مفروضے کے طور پہ یہ مان لیں کہ آصف زرداری صاحب نے ریزائن دے دیا ہے, تو کیا اس کے بعد پیپلز پارٹی موجودہ نظام کی حمایت میں کھڑی رہے گی؟ نہیں کھڑی رہے, بالکل, انلیس کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. اچھا, تو پھر بلوچستان کی گورنمنٹ کولیپس کرے گی. سب سے پہلا جو مجھے کولیپس ہوتا نظر آتا ہے, بلوچستان کی گورنمنٹ کولیپس کرے گی. فیڈرل گورنمنٹ کافی حد تک کولیپس کر جائے گی, بہت ویک ہو جائے گی. دو حکومتیں تو بالکل نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے, سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت قائم رہے گی, KP کی PTI کی حکومت قائم رہے گی, اور پنجاب کی نون لیگ کی حکومت قائم رہے گی. لیکن اگر آصف زرداری صاحب استعفیٰ دیتے ہیں تو دو حکومتیں تو جائیں گی نا, ایک بلوچستان کی جائے گی اور ایک مرکز کی جائے گی. اب وہ بذریعہ عدم اعتماد جاتی ہے یا شہباز شریف صاحب اسمبلیاں توڑنے کا آپشن لیتے ہیں, یہ تو اتنا ہی فرق ہے نا جتنا ریزائن اور ٹرمینیشن میں ہوتا ہے. لیکن آئدر وے جانا پڑے گا. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا وفاقی حکومت برقرار رہ سکے گی. تو پھر آپ یہ مانیں کہ یہ نظام جائے گا, کیوں نہیں جائے گا؟ پھر یہ نظام جائے گا اگر آپ نے قومی اسمبلی کے انتخابات دوبارہ کرانے ہیں, یا بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور نون کا اتحاد ہوگا, یا پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کا اتحاد ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کا ووٹ کس طرف ہوگا؟ اگر پیپلز پارٹی شپ سے باہر نکلتی ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوگی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ جس کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی وہ JUI کے ساتھ وہاں حکومت بنا رہا ہوگا, وزارت اعلیٰ JUI کو جاری ہوگی. پھر اگر پیپلز پارٹی سے نکل کر, کیونکہ نون پھر پیپلز پارٹی کی حمایتی تو نہیں رہے گی وہاں پر. نہیں, بٹ یہ اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ قریب PMLN کے اندر چند حلقے یہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب صدر پاکستان بنے؟
تو وہ بلاول کو وزیر اعظم بنا دیں. اچھا سویپ ہی کرنا ہے نا پھر آپ نے, ہاں بالکل ٹھیک. سویپ کرنا پڑے گا نا. دونوں ہوتے تو نون لیگ نہیں رکھ سکتی, ہاں یہ دونوں رکھ سکتی ہے. وہ وزیر اعظم ایک بھائی ہوگا اور صدر ایک بھائی ہوگا. دو نہیں ہو سکتا نا, کامن سینس چاہیے. نہیں, اگر 2/3 ہوتی تو رکھ لیتے, پھر تو چوپڑیاں کیا 5 پوپڑیاں بھی کر لیندے. اب موجودہ سینیریو میں تو نہیں ہو سکتا, مجھے ممکن نظر نہیں آتا. سیم از دی کیس, ہمارے بہت سارے دوست نواز شریف اور بے نظیر کی صلح اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی مثال دیتے ہیں. جب نواز شریف اور عمران خان کی ملاقات کی بات کرتے ہیں کسی مفروضے پہ, وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ دشمن مشترک ہو گیا تھا دونوں کا, دونوں سیاست سے باہر تھے, دونوں جلا وطن تھے, دونوں کا ایک دشمن تھا مشرف, جو ان کو واپس نہیں آنے دے رہا تھا, اس لیے اکٹھے ہوئے تھے. تب صلح سیاست میں آپ کا مفاد یا دشمن مشترکہ ہو یا مفاد مشترکہ ہو, تبھی آپ سیاست میں اکٹھے چلتے ہیں. جب آپ اپوزیشن کا اتحاد بناتے ہیں تو آپ کا دشمن مشترکہ ہوتی ہے حکومت, جب آپ حکومت کا اتحاد بناتے ہیں تو آپ کا مفاد مشترک ہوتا ہے حکومت. تو نواز شریف اور عمران خان کا کوئی مشترکہ دشمن ہے اس وقت جس کے خلاف وہ اتحاد بنا لیں, یا کوئی مشترکہ مفاد ہے جس کے لیے وہ اتحاد بنا لیں؟ مجھے تو نہ مشترکہ مفاد نظر آتا ہے نہ مشترکہ دشمن نظر آتا ہے. سیاست میں تیسری کسی چیز پر مجھے اتحاد بنتا نظر نہیں آتا. مطلب آپ میری بات, میں نے جو اتحاد بنتے دیکھے ہیں, آمریت کے خلاف اتحاد بنتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کے جو جمہوریت کے لیے متفق ہو جاتی ہیں, یا ان کا دشمن مشترک ہو جاتا ہے آمر, کوئی 2 سیاسی جماعتیں آمر کے ساتھ چلی جاتی ہیں, باقی یہ. تو ابھی تو مجھے نواز شریف اور عمران خان کا نہ کوئی دشمن مشترکہ نظر آ رہا ہے نہ مفاد مشترکہ نظر آ رہا ہے. نواز شریف کا اپر ہے جائے, وہ 2 دفعہ چل کے عمران خان کے پاس گیا تھا. ایک دفعہ بنی گالا گیا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ نہ چڑھیں اور ڈیموکریٹک قوتوں کے ساتھ چلیں, اور یہ دھرنوں شرنوں میں نہ جائیں, آپ جمہوری قوتوں کے ساتھ چلیں. اس وقت عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھنا مناسب سمجھا, اور اس نے نواز شریف کے بنی گالا آنے کی کوئی اہمیت نہ رکھی, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے لانگ مارچ بھی کیا, 129 دن کا دھرنا بھی کیا, اور بالآخر وہ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے نااہل کرنے میں کامیاب ہوئے. دیکھیں کہ اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو دونوں کا جو مشترکہ دشمن ہے, دونوں جس پر تنقید کرتے رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب بھی عمران خان صاحب کے ہائبرڈ نظام کے بڑے اس پر تنقید کرتے رہے ہیں. آج عمران خان صاحب ہائبرڈ نظام اور ان کی پوری جماعت کہہ رہی ہے کہ جی یہ بڑا غلط ہے اور جمہوریت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے. تو ویسے تو ان کے اگر ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور اپنی پوزیشن سے کنسالیڈیٹ کر لیں تو پھر تو ان کی مسائل اپنی جگہ ہیں. لیکن کیونکہ آپ نے یہ اصطلاح استعمال کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کے نہ آئیے گا, تو میں اگر اسی بات کو آگے بڑھاؤں, نیائی صاحب پھر کیا نہیں میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج نواز شریف کی وہ جو سیاست ہے یہ ماضی کا کھیل نہیں ہے. آپ ماضی کی کسی مثال سے حال نہیں بنا سکتے, اور نہ سیاست مستقبل کا کھیل ہے کہ کل کے بارے میں سوچ کے کوئی بات کر لی جائے. سیاست صرف حال کا کھیل ہے, آج کا, آج کے تناظر میں جو جہاں کھڑا ہے اس کے مطابق فیصلے ہونے ہیں. مجد صاحب, میں اگر آپ کے پاس یہ سوال لے کر آؤں, آپ کے نزدیک کیا یہ بات درست ہے اگر ہم اس کو تاریخی طور پر بھی دیکھیں اور ایویلیویٹ کریں کہ یہ تنقید جو ایک زمانہ نواز شریف صاحب کی جماعت عمران خان صاحب پہ کرتی تھی اور کرتی رہی, بالکل جائز تنقید تھی, آج ان کی جماعت پر ہو رہی ہے؟ دیکھیے, جو نواز شریف صاحب ایک مرتبہ بنی گالا گئے تھے, ایک وقت وہ تھا جب وہ بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے وزیرستان میں آپریشن کی. تو غالباً جنرل راحیل شریف تھے, جنرل کیانی تھے شاید, مجھے اس وقت ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, لیکن ان کے کہنے پر وہ گئے تھے, اور وہ میسج یہ تھا کہ اگر آپ آپریشن کے خلاف حامی نہیں ہیں تو خاموش رہیں اور خلاف بات نہ کریں اس کے. اور وہ بات کسی حد تک انہوں نے وہ کی, کمپلیٹلی نہیں. کمپلیٹلی تو پھر انہوں نے, ظاہر ہے جب اے پی ایس ہوا تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ صورتحال میں تبدیلی آئی. لیکن ظاہر نواز شریف صاحب کا, میں نے پھر یہ کہا کہ نواز شریف صاحب پولیٹیکلی اکوموڈیٹو رہے ہیں, لیکن ان کی بعض بہت ایسی غیر ضروری سیاسی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب آج اس پوزیشن پر ہیں. مطلب دیکھیں نا, ایک وقت تھا جب جہانگیر
کرامت کا ایک بیان ہی تو تھا نا, جی جی جی, ایک تجویز تھی. وہ تجویز کیا ایسی تھی کہ ان کو ادھر سے ہٹا دیا جاتا یا ان سے استعفیٰ طلب کر لیا جاتا. اپنی پرائم منسٹر اپنا اینگر شو کرتا اور اس کے بعد بات آگے بڑھ جاتی. جو 97 کا پیریڈ ہے میرے خیال میں میاں نواز شریف کی پولیٹیکل پوری, اگر میں اس کا دیکھوں, دوسروں کے اپنے اوپینینز ہو سکتے ہیں, وہ جو 2/3 میجورٹی ملی, اس 2/3 میجورٹی کو سنبھال کے نہیں رکھ سکے. اگر اس کے پہلے 6 مہینوں کا بھی آپ جائزہ لینا, 6 مہینے سے سال بھر تک کا, انہوں نے 3 ایسے اقدامات کیے جو کہ بہت غیر ضروری تھے, جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو جو کرائسس فیس آیا وہ الٹیمیٹلی پھر جنرل مشرف والا ایپیسوڈ ہوا. سپریم کورٹ سے لڑائی, فاروق لغاری کا ہٹایا جانا, اور جہانگیر کرامت والا کرائسس. اب یہ اتنے کم پیریڈ میں جہاں آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہو, 5 سال ہوں, اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ جو ہے خلیفہ بننے کے اس میں چلے گئے تھے. جی جی. تو اتنی ایبسولوٹ میجورٹی کے بعد within 2 years آپ کی حکومت کا گر جانا حیران کن تھا. آج جو صورتحال ہے, دیکھیے عمران خان کہ اس وقت عمران خان میری نظر میں 2021 میں اپنی پاپولیرٹی کے کم ترین سطح پر تھے. اگر آپ دیکھیں اس کو, ایون ارلی 2022 بھی دیکھ لیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. لیکن اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی دوبارہ اوپر کیسے گئی, اس میں پہلی چیز جو تھی وہ 16 مہینے تھے جو شہباز شریف کے تھے. وہ جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں ظاہر ہے انپریسیڈنٹڈ مہنگائی تھی, ڈالرز, اور وہ ڈالر کا اسکیم بھی دبا دیا گیا, بہت بڑا اسکیم تھا. اس میں پولیٹکس سے زیادہ بینکس انوالوڈ تھے اس کے اندر, لیکن وہ سنبھال نہیں سکی اپوزیشن. اب اس میں اگر وہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ نواز شریف کا موقف تو یہ تھا کہ فوراً الیکشن کرا دیے جائیں, لیکن جنرل باجوہ اور یہ لوگ نہیں مانے, زرداری صاحب نہیں مانے. اگر وہ فوراً الیکشن کراتے تو مسلم لیگ نون کی پوزیشن آج بہت مختلف ہوتی اس میں. اس کے بعد جب بھی آپ غلطی پر غلطی کرتے چلے جائیں, آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے ہر چیز کر دی, لیکن اس کے باوجود 8 فروری کو کیا ہوا, اس کے بعد بھی آج بھی آپ دیکھ لیں نا, آج بھی آپ دیکھ لیں تو پاپولیرٹی گراف جو ہے عمران خان کا نیچے نہیں آ رہا, تحریک انصاف کا پاپولر بیس نیچے نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اتنے 2-2.5 سالوں میں 3 سالوں میں جو کچھ بھی کیا ہے اس سے تحریک انصاف کا ووٹر متاثر نہیں ہو رہا, رائٹ, اور نہ آپ اپنا نیا ووٹر بنا پا رہے ہیں. تو یہ سیلف انالیسس کی ضرورت ہے مسلم لیگ نون کو بھی اور موجودہ حکمراں اتحاد کو بھی. ٹھیک, ٹورڈ دی اینڈ نیائی صاحب یہ ذرا اس کو کنکلوڈ کر دیجیے گا کہ کیا آج کی پی ایم ایل این اور آج کا یہ حکومتی اتحاد بھی اسی طرح مستقبل میں جا کے کہیں آپ یا مدد صاحب یا مزمل صاحب پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ انہوں نے یہ سیاسی غلطیاں کی اور اپنے لیے یہ سیاسی طور پر یا جمہوری طور پر یہ غلط فیصلے کیے جو ان کے گلے پڑ گئے؟ آپ یور ٹیک سر. دیکھیں کرائسس یہ کہ نواز شریف صاحب اگر عمران خان صاحب کو ملنے جاتے جو ابھی ہم نے ذکر کیا تھا, جو میں نے پہلے بھی کوئنٹ کیا, تو 2 باتیں ذہن میں رکھیں. اگر انہیں ملاقات جو کرنی ہوگی نا تو وہ یہ خبریں نہ آتی, اور یہ ملاقاتیں جب ہوتی ہیں تو اس کے پہلے بہت سارا کام ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہو. شہباز شریف صاحب یہی 2012 کے اندر سرداری صاحب کو گھسیٹتے پھرے تھے, اور 2013 کے اندر وہ جس کو کہنا چاہیے کہ ہینڈ اینڈ گلو تھے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے. تو چنانچہ نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے, میں بتاؤں کہ امکان ہے, اور پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کو مل بھی چکے ہوں, ٹھیک ہے, اگر یہ کسی کے انٹرسٹ میں ہوگا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ مت بھولیں کہ زرداری صاحب اور عمران جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان میں بہت بڑا کریک آیا ہے, اور وہ کب آیا ہے؟ سندھ کے اندر آپ کو پتہ ہے حال ہی میں جی پیپلز پارٹی پہ جو بیت رہی تھی, تو پیپلز پارٹی کے مجھے ذمہ دار ہیں, نے بتایا کہ یہ ان سارے لوگوں کو فیلڈ کیا اسٹیبلشمنٹ نے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ زرداری صاحب سے سائن کرانا چاہتی تھی یا
بلیک اینڈ وائٹ میں لینا چاہتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے مس انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. اور آخری پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہے, میں نے سپٹمبر یا اکتوبر 2023 میں ایک کچھ 10-12 سال بعد, مجھے اس سے پہلے کوئی رابطہ نہیں تھا, عارف علی صاحب کو میں نے ٹیکسٹ کیا کہ میں اسلام آباد تھا, میں نے کہا اگر آپ کو ٹائم ہو تو میں آپ کو مل کے جانا چاہتا ہوں. خیر ملاقات ہو گئی, باقی باتوں کو چھوڑیں. تو میں نے یہ کہا کہ صدر محترم خدا کے واسطے اگر پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ عمران خان, نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کو, یا فار دیٹ میں نے اس وقت تک فیلڈ مارشل عاصم منیب صاحب کمانڈ سنبھال چکے تھے, یہ 2023 کی بات ہے, سپٹمبر یا اکتوبر کی, ان کا آخری صدارت کے. میں نے کہا ان کو اکٹھا بٹھائے, تو انہوں نے میں کلیئر کٹ کہا کہ جی میں نواز شریف کو بٹھا سکتا ہوں, عمران خان اٹک جیل میں تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. لیکن اور میں نے بتایا کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس وقت پاکستان کو کتنی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے مطلب کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان, جو آپ کے وی لاگ میں بھی ہوتا ہے کہ وہ بالکل ان کا نام سننے پر تیار ہی نہیں ہے. تو چنانچہ اگر اب نواز شریف صاحب کو بلایا جا رہا ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی گیم پلان دیا ہوگا, عمران خان صاحب نے کہا ہوگا کہ میری ان کے ساتھ بات کروا کے تو ہو جائے, سب کچھ ممکن ہے. لیکن سیاسی جو گھٹن ہے نا, جب اس طرح کی سیاسی گھٹن ہوتی ہے منیب صاحب, تو گھنگور گٹائیں تن جاتی ہیں. بالکل یہ نہیں ہوتا کہ سکن کے بعد گھنگور گٹائیں نہ تنے, اور پھر خوب برستی بھی ہیں تو ان کو اپنا راستہ بناتی ہے. بہت شکریہ جناب نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جناب مدد نواز صاحب اور جناب مزمل سہروردی صاحب. پروگرام آپ نے دیکھا, جس کا فیڈ بیک دیجیے گا, دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.